السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ میری عزیز ماؤں اور عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج انشاءاللہ ہمارا محاضرہ، ہماری تقریر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری نصیحتیں یا آخری وصیتیں، جو بھی ان کو کہیں، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد سے جو چند مہینے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ رہے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم، سفر اور تھوڑا سا ربیع الاول کا مہینہ، جو ربیع الاول کے شروع دن تھے، ان دنوں میں اور ان چند مہینوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابیوں کو جو باتیں بتائیں، جو باتیں وصیتیں کی، وہ سب وصیت کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ حجۃ الوداع سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک جتنی بھی باتیں آپ نے اپنی امت کو کہیں، وہ سب وصیتیں تو بیان کرنا مشکل ہے، لہذا ان ساری وصیتوں میں سے بھی آخری وصیت، جو کہ مرض الموت شروع ہونے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، ان میں سے میں آج 4 وصیتیں بیان کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 وصیتیں، جیسے میں نے کہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری وصیتیں ہیں، اور ساری وصیتیں ایک ہی محاضرے میں، ایک ہی آڈیو میں بھرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور آڈیو جو ہے لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے میں 4 وصیتیں، جس میں سے 2 وصیتیں ایک آڈیو میں اور تیسری اور چوتھی 2 آڈیو میں بھیجوں گی۔ 2 وصیتیں ایک آڈیو میں اور تیسری اور چوتھی، یعنی تیسری جو ہے وہ دوسری آڈیو میں، اور چوتھی جو ہے وہ تیسری آڈیو میں بھیجوں گی انشاءاللہ۔ پلیز خود بھی میری محترم ماں اور عزیز بہنوں سنیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو، پڑوسنوں کو، اپنی بہنوں کو پوسٹ بھی کریں، تاکہ ان کے ایمان کو تازہ کرنے کا اجر جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے انشاءاللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو اور آپ کو اللہ کے رسول کی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ نظر میں رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جو ہے یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی آپ کی وفات۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ اے میرے امتیوں، دنیا میں تمہیں کوئی بھی بڑی مصیبت پریشانی آئے تو تم میری وفات کی مصیبت کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لینا۔
اس کو یاد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں تمہاری مصیبت پر، جو تم پر مصیبت آئی ہے، میری مصیبت کو، میری وفات کی مصیبت کو یاد کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے اس پر صبر کرنا آسان کر دے گا. تمہاری مصیبت تم پر آسان ہو جائے گی. تو عزیز ماؤں اور بہنوں، ان 4 وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت کا آغاز کرتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی میں امام مسلم نے اپنی حدیث میں نقل کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، لا يموتن احدكم وهو يحسن الظن بالله عز وجل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عقیدے کے لیے نبی علیہ السلام نے عقیدے کے لیے نصیحت کی کہ تم میں سے ہر انسان کی موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن ہو، کہ وہ ضرور اللہ سے اچھائی کی ہی امید لگائے ہوئے ہو. عزیز سامعات، حسن ظن جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. اور یاد رکھیے، کبھی اپنی پوری زندگی میں اللہ کے متعلق بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی نہ کریں. ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر آفت میں، ہر بلا میں ہمیشہ ہمیں اللہ سے خیر کے اور اچھے معاملے کی ہی توقع رکھنی چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اگر 2-4 بار دعا مانگتے ہیں اور وہ بظاہر دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، تو فوراً ہم کہنے لگتے ہیں کہ اللہ فلاں کو تو دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا. یعنی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، اس طرح کہنے سے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناانصافی کر رہا ہے؟ اگر 2-3 بار مانگ لیا اور اس نے نہیں دیا، دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہم فوراً اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں سے شکایتیں کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، شکوے اور شکایتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے میری عزیز بہنوں، اگر آپ بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، صحت نہیں مل رہی ہے، آپ نے 2-4 جگہ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، علاج بھی کروایا، پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے اور شفا نہیں ملی، تو کیا ہوتا ہے، ہم سب بدگمانی پر اتر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیماری کو اللہ کیوں نہیں دور کرتا، پتہ نہیں میں اتنے ڈاکٹروں کے پاس گئی تھی، مجھ کو شفا کیوں نہیں ملی، اور اللہ تعالیٰ میری طرف کیوں نہیں نظر رحمت کر رہا. میری ماں اور بہنوں، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری شاید ہمارے لیے، آپ کے لیے بھلائی کا سبب ہو، بھلائی لے کر آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے سب سے بہتر جانتا ہے، ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس بیماری میں اس نے، اللہ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے، اس مشکل میں، مصیبت میں ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اس سے حسن ظن رکھیں. یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کیوں کا لفظ استعمال کرنا ہی کفر کا سبب بن جاتا ہے.
اسی لیے سب سے بڑی عبادت ہے عقیدہ. عقیدہ جو ہے، عقیدہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور عقیدے کے اندر بدگمانی یعنی سوء الظن اور حسن ظن یعنی اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان، اس کا عقیدے میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھنا. اب ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بیماری سے شفا نہیں مل رہی تو کیا ہوا؟ یعنی کوئی بیمار ہے اور سال گزر گیا ہے، مہینے گزر گئے ہیں، بیماری علاج بھی کیا ہے لیکن شفا نہیں مل رہی. تو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ہم سب کے ذہن میں یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ اگر مجھ کو شفا نہیں مل رہی یا میری یہ پریشانی، مشکل، مصیبت دور نہیں ہو رہی، تو اس کے بدلے تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اللہ نے بیمار کر دیا ہے، اور بیماری میں انسان جو ہے پہلے جیسی عبادات نہیں کر سکتا. لمبا قیام ہے، لمبا رکوع ہے، لمبا سجدہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ نہیں کر سک رہا، اس لیے کہ بیمار ہے، پریشان حال ہے. بیماری جو ہے وہ صحت جیسی نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بیماری سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس بیماری سے اس کے بدلے ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کون سی نیکیاں؟ جو ہم تندرستی میں، صحت مندی میں کیا کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور سجدے لمبے لمبے کرتے تھے، بڑی عبادت کیا کرتے تھے جب اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہوئی تھی. لیکن اللہ نے اب ایسی بیماری ڈال دی ہے کہ میں لاغر ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں. اب مجھ سے نہ لمبا قیام کیا جاتا ہے، نہ تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ مرد حضرات اگر بیمار ہوتے ہیں تو مسجد میں دوڑ دوڑ کر ان سے جایا جاتا ہے. خیر کے کام میں جو ہے وہ کافی مشکل آ جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو جو اپنی صحت میں عبادتیں کیا کرتا تھا، ریاضتیں کیا کرتا تھا، جد و جہد کوششیں کیا کرتا تھا، اس کی بیماری میں اس کی وہ صحت مندی کی حالت میں عبادتیں کرنا کام آتی ہیں، اور اس کی نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ صحت مندی میں کیا کرتا تھا. تو یاد رکھیے کہ ایسی بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر لکھی ہوتی ہے، اس کے بدلے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے فضائل ہیں بیمار ہونے میں، اگر ہم سوچیں اور حسن ظن پر عمل کریں. دیکھیے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا، اور اس کے جو نیک اعمال ہوں گے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کے بدلے، ساری عبادتوں کے بدلے، نیکیوں کے بدلے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا کر، جتا کر اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ دیتا جائے گا کہ یہ تیری نمازوں کا بدلہ ہے، یہ تیرے حج کا بدلہ ہے، یہ روزوں کا بدلہ ہے. اور جب سب ختم ہو جائے گا اور ساری عبادتوں کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نواز دے گا تو پھر ایک بہت بڑا پہاڑ نیکیوں کا اسے دیا جائے گا. تو وہ بندہ پوچھے گا کہ میرے تو جتنے بھی میں نے نیک اعمال کیے تھے وہ تو اس کا بدلہ تو مجھ کو مل گیا ہے، اور اب میرے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب یہ اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندوں، اے میرے بندے، ہم نے تجھ پر کچھ مصیبتیں ڈالی تھیں، کچھ بلائیں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ بیماریاں تھیں، اور تم نے میرے ساتھ اچھا گمان رکھا تھا، تو یہ نیکیوں کا پہاڑ اسی حسن ظن، اسی اچھے گمان کے بدلے تم کو آج دیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ، کہ یہ نیکیوں، یہ اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا، تمہارے اس صبر کا یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، امام احمد ابن حنبل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ مجھے بتائیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، میں وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، الایمان باللہ وتصدیق بہ وجہاد فی سبیلہ وحج مبرور۔ ان چاروں پر عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان چاروں پر عمل کر لو، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں حج کرنا۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھا آپ نے کہ نبی کا انداز کیسا ہے، آپ کی تبلیغ کا انداز کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آگے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اسلوب، آپ کا طریقہ، آپ کے سمجھانے کا پیارا طریقہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے شفیق تھے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کے ساتھ، بلکہ تمام دنیا کے ساتھ کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے، قربان جائیں۔ جب آپ نے کہا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں حج کرنا، جب آپ نے فرمایا تو اس شخص نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بڑی زیادتی کر دی، میں تو ایک عمل چاہتا تھا، آپ نے تو 4 عمل بتا کر مجھ پر بوجھ ڈال دیا۔ دیکھو اسلوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اللہ ہم کو بھی اپنے نبی کے جیسا شفیق بنا دے، اور ہمارا اسلوب بھی، ہمارا طریقہ تبلیغ بھی، سمجھانے کا انداز بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز کے جیسا بنا دے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو صرف ایک چیز چاہتا تھا، ایک عمل چاہتا تھا، آپ نے تو 4 عمل بتا دیے مجھ کو اور میرے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیتے ہیں، کیونکہ حضور کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا اگر تمہیں یہ 4 باتیں بہت بھاری لگ رہی ہیں تو میں آسان بات بتا دیتا ہوں۔ فرمایا، لین الکلام، بات کرو تو نرمی کے ساتھ، میٹھی زبان استعمال کر کے بات کرو، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اور فرمایا کہ اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو وَالسَّمَاحَةِ، اگر کسی نے ظلم کر دیا ہے، زیادتی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر مجھے 4 عمل بتا دیے، میں تو صرف ایک بات چاہتا ہوں اور ایک بات کے علاوہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے، دیکھیے غصے نہیں ہوئے۔ آج ہمارے جیسا ہوتا ہے، ایک سے دوسری دفعہ اگر کوئی سوال کر لیتا ہے تو ہمارے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اور ہم تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایک بات چاہتا ہوں، آپ نے پھر مجھ کو 4 عمل بتا دیے، میں تو صرف ایک بات چاہتا ہوں اور ایک بات کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، مجھے صرف ایک افضل عمل بتائیں اور مختصر سا بتائیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تم ایک ہی بات پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، اللہ کے ساتھ کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی تیرے بارے میں فیصلہ فرما دے اس پر راضی ہو جانا اور اس سے اچھا گمان رکھنا۔ اللہ اکبر۔
اس شخص نے کہا ہاں، اب آپ نے میری مرضی کے مطابق ایک عمل بتا دیا ہے۔ پھر اس نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور وہ شخص بدو تھا، چلا گیا، سلام کر کے آپ کو چلا گیا۔ عزیز ماؤں اور بیٹیوں، اگر ہم کو آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اللہ نے نہیں دی، تو ہم فوراً اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اللہ تو سب کو دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، فوراً ہی گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور گلے شکوے اور اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے کہ ہم کو نہیں دیتا، سب کو دے رہا ہے، میں نے کتنا مانگا ہے، کتنا صدقہ کرتی ہوں، کتنی عبادت کرتی ہوں، میں تو گناہ بھی نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں نواز رہا، میری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ہم کو نبی علیہ السلام کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، اولاد اگر ہو جاتی تو ڈاکو بن جاتی، قاتل بن جاتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہتر آپ کے حق میں سوچا ہے، اس سے بہتر کہ چور ڈاکو چکے بن جاتی، نافرمان ہوتی، دنیا میں رسوائی کا سبب بن جاتی اولاد۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اس کو بہتر سمجھا۔ چاہیے ہم کو کہ ہر حال میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایک شخص بیمار ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص بیمار ہے، اور وہ شخص جو تھا نوجوان، صحت مند، ہٹا کٹا تھا، اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کو گئے اور پوچھا اس نوجوان سے، اس شخص سے، اس وقت تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ اکبر، یعنی اس وقت تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ جب تک انسان کی روح قبض نہ ہو جائے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور یہ بیماری کا وقت جو ہے، یہ اچھے گمان کا اور برے گمان کا وقت ہوتا ہے۔ چاہیے کہ اچھی امید رکھو۔ نبی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، سوچ رہا ہوں کہ میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو بہت نیکیاں تو کی نہیں ہیں میں نے، میرے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہیں، بہت سارے اچھے اعمال نہیں ہیں، کیونکہ میری عمر بھی ابھی چھوٹی ہے، نیکیاں تو میرے پاس اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو میں کیسے جنت میں جاؤں گا۔ جب یہ بات سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اللہ قادر ہے، ہمیں اتنے سے ہی عمل پر، جو میں نے تھوڑے بہت عمل کیے ہیں، اس پر ہی شاید مجھ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، لیکن تھوڑے بہت جو میرے نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اس کے بدلے جنت میں داخل کر دے۔ پھر کہتا ہے کہ دوبارہ جب سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ میرے گناہ بھی تو ہیں، اگر اللہ کسی گناہ پر مجھ سے ناراض ہو گیا، یعنی ان تھوڑے تھوڑے نیکیوں کے ساتھ میرے گناہ بھی تو ہیں، اگر اللہ کسی گناہ پر مجھ سے ناراض ہو گیا تو ممکن ہے اللہ اسی ایک گناہ پر مجھے عذاب میں ڈال دے۔ تو دونوں پہلو میرے سامنے آتے ہیں اور میں سوچ میں ڈوب جاتا ہوں۔ جب اللہ کی رحمت پر نظر ڈالتا ہوں تو لگتا ہے اللہ معاف کر دے گا، اور جب اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ آگ میں نہ ڈال دے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کی، اس نوجوان کی بات پر مسکرائے اور فرمایا جس مرحلے پر اس وقت تم ہو اور جس طرح تم اللہ کی رحمت پر اچھا گمان کر رہے ہو اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہو، تو میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بھی مسلمان مومن کی مرتے وقت یہ حالت ہو کہ وہ اللہ سے اچھے گمان پر مرے، اچھا گمان رکھے، تو اللہ اسے ضرور اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری وصیت بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں ہیں، باہر نہیں آتے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر اور رسول اللہ کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب، ان دونوں صحابیوں کا ایک ایسی مجلس میں گزر ہوتا ہے جو انصار مدینہ کی مجلس تھی۔ بڑا سارا مجمع تھا اور وہاں پر سب انصار جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجمع میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب زار و قطار رو رہے تھے، سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر تھیں۔ جب ان دونوں صحابیوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی سواری سے اتر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا ما یبکیکم، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کوئی اپنی میت پر بھی اتنا نہیں روتا جتنا وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ انصاریوں نے جواب دیا ہمارے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یہ مجلس ان کے وجود سے خالی ہے، اس پر ہمیں رونا آ رہا ہے، ہم برداشت نہیں کر سک رہے اللہ کے رسول کی جدائی، ہم یقین نہیں آ رہا کہ ہم حضور کی مجلس سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ چلیے میرے ساتھ چلیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دونوں، اور انصار مدینہ کی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے پیارے نبی نے یہ سنا کہ انصار سب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے، اور آپ کمرے میں سے نکلے نہیں تھے، جیسے ہی آپ نے یہ سنا، اس کے باوجود کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے، آپ کے سر میں شدید درد تھا، اس شدت کے سر درد کی وجہ سے آپ نے اپنے سر میں کپڑا باندھا ہوا تھا، اور دو صحابیوں کے کندھے کی مدد لے کر گھسیٹتے ہوئے اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں آتے ہیں۔ جیسے ہی انصار مدینہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، پورے مدینے سے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور بڑی مشکل سے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، اور یہی آخری مرتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے تھے، اس کے بعد آپ کبھی بھی ممبر پر نہ چڑھ سکے۔ جب سب لوگ آ گئے، بیٹھ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خوبیاں بیان کی، پھر فرمایا اللہ کی تعریف بیان کی، پھر فرمایا اے لوگو سن لو، یہ انصار مدینہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا بڑا مقام اور اونچا مرتبہ ہے، سن لو یہ انصار مدینہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، سمجھو یہ ہماری چادر ہیں، ہمارے لباس ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی سمجھو کہ یہ ہمارے کپڑے کا استر ہیں، اندر والا کپڑا، استر کہتے ہیں اندر والے کپڑے کو۔ فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ خاص لوگ اور مہربان جو ہیں وہ انصار مدینہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اے مہاجرین سن لو، اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داریاں انصار مدینہ پر ڈالی تھیں، اللہ کی قسم ساری ذمہ داریاں
انصار مدینہ نے ادا کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ میری عزیز ماں اور بہنوں۔ لیکن افسوس، آپ نے فرمایا لیکن افسوس میں اللہ کا نبی اور میرے ساتھ ساری امت مل کر بھی، میں اللہ کا نبی یعنی میں اور میرے ساتھ ساری امتی مل کر بھی ان انصار کا جو ہمارے اوپر حق تھا وہ ادا نہیں کر سکا ہوں اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں ایک بات کی تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان انصار میں سے جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں، تم لوگ ان کی قدردانی کرنا، ان کی عزت کرنا، اور جو ان میں سے کسی سے اگر کسی سے ان انصاریوں میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ان کی لغزشوں سے درگزر کر دینا، ان کو معاف کر دینا۔ تو اس بات کا مطلب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کا مطلب تھا وہ یہ کہ انہوں نے، ان انصار نے مسلمانوں پر، مہاجروں پر اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنا حسن سلوک کیا ہے۔ انصاریوں نے مسلمان مہاجرین پر اتنی نیکیاں کی، اتنا حسن سلوک کیا کہ اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان انصار نے، ان کے اتنے احسانات ہیں، انہوں نے اتنے کارنامے اسلام کے لیے انجام دیے ہیں، جانی بھی جان سے بھی انہوں نے قربانیاں دی اور مالی بھی انہوں نے قربانیاں دی۔ تو فرمایا اس کا صلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی نیکیاں ہی بیان کرنا اور گناہوں پر پردہ پوشی کرنا، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں۔ اگر بشریت کے تقاضے کے مطابق ان سے کچھ غلطیاں ہو بھی جائیں تو درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پر، کسی گناہ پر پردہ ڈال دیا اور اس کی شہرت نہیں کی تو اس نے یہ اتنی بڑی نیکی کی ہے جیسے کوئی باپ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنے جا رہا تھا اور یہ شخص جائے اور جا کر اس لڑکی کو اس کے باپ سے خرید لے اور اس لڑکی کی جان بچا لے۔ اس لڑکی کی جان بچانے پر جتنا اس شخص کو اجر ملے گا اتنا ہی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانے کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مسلمان بھائی کی برائیوں پر دنیا میں پردہ ڈال لیا، برائیوں پر، برے کاموں پر پردہ ڈال لیا، قیامت کے دن اللہ اس شخص کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اور دنیا کے سامنے رسوائی سے بچا لے گا۔ پیاری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، اور میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں، آپ سب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں کہ جب تک ہم نے حدیث رسول نہیں سنی تھی، ہم حدیث رسول سے ناواقف تھے، اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، الزام تراشیاں بھی کی، بہتان بازیاں بھی لگائیں، بہتان بھی لگائے اور عیب جوئیاں بھی کی، لوگوں میں ظلم بھی کیا، ہم نے سب کچھ کیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب اللہ کے رسول کے پیغام سننے کے بعد ہم توبہ کرتی ہیں۔ آئیے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہم سب کو آپ کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کا لحاظ رکھ کر مسلمان کی عزت و توقیر کرنے کی اور پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔